ایک افریقی بچہ جس کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیوں غریب صرف غریب ہی رہتا ہے، کیوں ہماری زمین سونے سے بری ہے پھر بھی ہم بھوکے ہیں، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ افریقہ ایک بڑے اعظم ہے جو سونے چاندی ہیرے اور تیل کی دولت سے مالا مال ہے، لیکن اس کے لوگ بھوک، جنگ اور غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ امریکہ، فرانس اور مغربی طاقتیں کئی سالوں سے یہاں کی دولت لوٹ رہی ہیں۔ افریقیوں کو خانہ جنگی، کرپشن اور غربت میں جھونک دیا گیا ہے۔ گورے اور کالے کے فرق نے افریقی لوگوں کو اپنے ہی ملک میں خوف اور ڈر میں کیوں مبتلا کیے رکھا؟ کون ان کو لوٹتا رہا؟ اچانک ایک نیا انقلاب پیدا ہوا۔ ابراہیم تراولے، 34 سالہ فوجی نوجوان لیڈر، ایک ایسا انقلابی جس نے مغرب کے ایوانوں میں ہلچل پیدا کر دی، جس نے نہ صرف فرانسیسی اثر و رسوخ کو چیلنج کیا بلکہ امریکہ اور مغرب کو بھی کھلم کھلا للکارا۔ اس کی آواز میں وہی جوش تھا جو کبھی نیلسن منڈیلا کی آنکھوں میں ہوتا تھا، لیکن فرق یہ ہے کہ تراولے صرف خواب نہیں دیکھتا، وہ ان خوابوں کو حقیقت میں بدل رہا ہے۔ ابراہیم تراولے کون ہے؟ اس کے بے پاک الفاظ میں اتنی آب کیوں ہے؟ کیا وہ واقعی افریقہ کی تقدیر بدلنے آیا ہے، یا پھر ابراہیم اسی ڈرامے کا ایکٹر ہے جو امریکہ افریقی عوام کو کئی سالوں سے دکھا رہا ہے؟ یہ ویڈیو اس نوجوان کی کہانی ہے جس نے صرف تقریریں ہی نہیں کی بلکہ بندوق اور دل دونوں سے انقلاب کا آغاز کیا، جس کے یہ الفاظ مشہور ہوئے کہ میں بلال حبشی کا پیروکار ہوں اور میں ان کی طرح درد برداشت کروں گا۔ ابراہیم تراولے 14 مارچ 1988 کو برکینا فاسو کے مغربی حصے میں ایک عام سے گاؤں میں پیدا ہوا۔ اس کا تعلق نہ کسی سیاسی خاندان سے تھا اور نہ کسی دولت مند طبقے سے۔ وہ عام افریقی بچوں کی طرح سادہ، غریب اور محدود مواقع کے ساتھ پلا بڑھا۔ اس کے والدین کسان تھے اور تعلیم کی اہمیت ان کے لیے خواب سے زیادہ کچھ نہ تھی، لیکن ابراہیم کا دماغ شروع سے تیز اور سوچ انوکھے انداز کی تھی۔ اسے ہمیشہ سوال کرنے کی عادت تھی اور وہ سوال کرتا تھا کہ کیوں غریب صرف غریب ہی رہتا ہے، کیوں ہماری زمین سونے سے بھری ہے پھر بھی ہمارے بچے بھوکے ہیں۔ ابتدائی تعلیم مکمل کرنے کے بعد اس نے ریاستی یونیورسٹی میں داخلہ لیا اور بعد میں فوج کے اندر شمولیت اختیار کی، کیونکہ اسے لگتا تھا کہ اگر کوئی تبدیلی لا سکتا ہے تو وہ بندوق نہیں بلکہ نظم، قیادت اور قربانی سے۔ فوج میں اس کی محنت، دیانتداری اور سادگی نیچر نے اسے دوسروں سے ممتاز کر دیا۔ ساتھ ہی اس کو خاموش مگر نظریاتی سپاہی کہتے تھے، اور یہی خاموشی ایک دن بغاوت کی گونج بن کر اور بغاوت کی گرج بن کر آگے جائے گی۔ کسی نے سوچا بھی نہ تھا۔ ابراہیم تراولے کی ابتدائی زندگی کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ وہ اقتدار کا خواہش مند نہیں تھا، وہ انصاف، آزادی اور خودداری کا خواب دیکھتا تھا۔ سال 2022 برکینا فاسو کے لیے یہ سال عام سال ہی تھا۔ ملک میں بد امنی، کرپشن اور دہشت گرد حملوں میں عوام کی زندگی اجیرن کر رکھی تھی۔ حکومت بے بس نظر آ رہی تھی اور لوگ سوال پوچھنے لگے کہ ہماری حفاظت کون کرے گا۔ اس وقت ملک کی کمانڈ سنبھالے ہوئے تھے پال ہینگری سانیائیو طبیبہ، جنہوں نے خود بھی کچھ ماہ قبل بغاوت سے اقتدار حاصل کیا تھا، مگر ان کی پالیسیز ناکام ہو رہی تھی۔ فوج اور عوام دونوں میں بے چینی بڑھ رہی تھی۔ ایسے میں کیپٹن ابراہیم، جو اس وقت ایک توپ خانہ یونٹ میں قیادت کر رہا تھا، خاموشی سے حالات کا جائزہ لے رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ صرف باتوں سے کچھ نہیں بدلے گا۔ اور پھر ستمبر 2022 میں وہ لمحہ آیا جب تاریخ نے کروٹ لی۔ تراولے نے اپنی قیادت میں ایک چھوٹا مگر مؤثر قرب منظم کیا اور بغیر خون بہائے دارالحکومت کا کنٹرول سنبھال لیا۔ عبوری صدر کو معزول کر دیا گیا اور ابراہیم تراولے نے عوام سے براہ راست خطاب کیا۔ اس کی پہلی تقریر میں وہ الفاظ تھے جنہوں نے پورے افریقہ کو ہلا کر رکھ دیا: ہم سامراجی طاقتوں کے غلام نہیں ہیں، یہ زمین ہماری ہے اور فیصلے بھی ہم ہی کریں گے۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ نہ صرف فوج بلکہ عوام کی بڑی تعداد نے اس بغاوت کو خوش آمدید کہا۔ نوجوانوں نے سڑکوں پر نکل کر تراولے کے حق میں نعرے لگائے، کیونکہ انہیں پہلی بار لگا کہ کوئی لیڈر ان کے دل کی بات کر رہا ہے، وہ بھی بنا نوٹوں کی بارش کیے، صرف سچائی کی طاقت سے۔ 34 سال کی عمر میں ابراہیم تراولے دنیا کے دوسرے سب سے کم عمر صدر بن چکے تھے، لیکن یہ محض عمر کا معاملہ نہیں تھا، یہ سوچ کی جنگ تھی۔ اقتدار سنبھالنے کے بعد ابراہیم تراولے نے سب سے پہلا پیغام یہی دیا کہ ہم کسی بیرونی طاقت کے غلام نہیں ہیں، افریقہ اب خود فیصلے کرے گا۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ محض بیانات نہیں تھے بلکہ عملی فیصلے تھے۔ پہلا فیصلہ فرانسیسی فوجی اڈوں کو ملک سے نکالنے کا اعلان۔ فرانسیسی افواج برسوں سے برکینا فاسو میں دہشت گردی سے نبٹنے کے نام پر موجود تھی، مگر زمینی حقیقت یہ تھی کہ بد امنی بڑھ رہی تھی۔ تراولے نے کہا اگر وہ ہماری حفاظت نہیں کر سکتے تو ہمیں غلام بنا کر کیا کر رہے ہیں۔ دوسرا فیصلہ
روس اور دیگر غیر مغربی ممالک سے تعاون کا امتیاز تھا۔ مغرب میں سے خطرناک جھکاؤ، مگر طرابلس کا موقف واضح تھا کہ ہم سب ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے جو ہمارے وقار کا احترام کرتے ہیں۔ تیسرا فیصلہ، عوامی اداروں میں کرپٹ افسران کے خلاف کریک ڈاؤن۔ اس نے غریب علاقوں میں سکولز، ہاسپٹلز اور پانی کے منصوبے دوبارہ فعال کیے اور ہر پالیسی میں نوجوانوں کو مرکزی حیثیت دی۔ ابراہیم طرابلس کے ان فیصلوں نے مغربی میڈیا پر حکومت کو چونکا دیا۔ بعض نے طرابلس کو ڈکٹیٹر کہا، بعض نے پراپوگنڈا پپٹ، مگر برکینا فاسو کی عوام کے لیے وہ ایک امید بن چکا تھا، خاص طور پر جب اس نے ایک تقریر میں کہا کہ ہماری زمین یورینیم، سونے اور تیل سے بھری ہے، مگر ہمارے بچے ننگے پاؤں ہیں، بھوکے ہیں۔ اب یہ کھیل نہیں چلے گا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب دنیا کو اندازہ ہوا کہ ابراہیم طرابلس صرف صدر نہیں بلکہ افریقہ میں ابھرتے ہوئے ایک نئے بیانیے کی علامت بن چکا ہے۔ خودداری، غیر وابستگی اور قوم پرستی کا بیانیہ ابراہیم طرابلس کی قیادت میں جیسے ہی برکینا فاسو نے مغرب سے فاصلہ اختیار کیا تو عالمی طاقتوں کے ایوانوں میں ہلچل مچ گئی۔ فرانس نے سب سے پہلے رد عمل دیا، میڈیا مہم شروع کی اور طرابلس کو انتہا پسند، دہشت گرد اور جمہوریت دشمن اور روسی اثر و رسوخ کا ایجنٹ قرار دے دیا گیا۔ باقی حکام نے کہا کہ برکینا فاسو اپنے استحکام کی طرف جا رہا ہے۔ امریکہ نے معاشی دباؤ کی دھمکیاں دی۔ انہوں نے برکینا فاسو کی امداد میں کپوپی کا اشارہ کر دیا۔ سفارتی سطح پر اسے تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ اقوام متحدہ نے بھی انسانی حقوق اور جمہوریت کی بحالی کے نام پر بیانات دینا شروع کر دیے، مگر ابراہیم طرابلس ان سب کا نرالا مگر دو ٹوک انداز میں جواب دیتا ہے اور ایک تقریر میں کہتا ہے، جن لوگوں نے افریقہ کو غلام بنایا وہ ہمیں جمہوریت سکھائیں گے، جن کے ہاتھوں لاکھوں افریقی مرے وہ ہمیں امن کا لیکچر دے رہے ہیں۔ طرابلس نے نہ صرف مغرب کو چیلنج کیا بلکہ اپنے جیسے دیگر رہنماؤں کو متحد کرنا شروع کر دیا۔ اسی مقصد کے لیے اس نے الائنس ساحل اسٹیٹ کی بنیاد رکھی، ایک علاقائی اتحاد جو مالی، نیجر اور دیگر افریقی ممالک کو مغرب سے آزادی کی طرف لے جا رہا ہے۔ یہ اتحاد اور فوجی طاقتیں اقتصادی تعاون، نوآبادیاتی اور آزادی پر مبنی ہے۔ دنیا کو پیغام دیا جا چکا ہے کہ افریقہ کسی کی کالونی نہیں رہے گا۔ مغربی میڈیا طرابلس کو انتہا پسند کہے یا ڈکٹیٹر، افریقہ کے لاکھوں نوجوانوں نے اسے قائد، ہیرو اور امید کی علامت مان لیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ابراہیم طرابلس دنیا کا پاور بیلنس بدل سکتا ہے یا اسے بھی انقلابیوں کی فہرست میں خاموش کروا دیا جائے گا؟